زندگی کا مقصد کیا ہے؟ بولنے کی طاقت کا مقصد کیا ہے؟ بولنا. وہ بولنے کی طاقت ہے تو بولنے کا. سننے کی طاقت ہے تو اس کا مقصد کیا؟ سننا. دیکھنے کی طاقت ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ ایسے زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو لوگ سب جو ہے زندگی کا کچھ اور مقصد ڈھونڈنے نکلے، اور جو بھی زندگی کا مقصد ڈھونڈنے نکلا ہے وہ گمراہ ہو گیا. اسے زندگی کا مقصد کبھی نہیں ملا، کیونکہ زندگی کا مقصد خود زندگی ہے. زندگی کا مقصد کچھ اور نہیں ہے. جس نے بھی زندگی کا کچھ اور مطلب جو ڈھونڈنے نکلا گیا وہ گمراہ ہو گیا ہے، اور اس کو زندگی کا مقصد نہیں رہ گیا. پھر ایسا ہی آدمی بولتا ہوا ملے گا کہ زندگی بہت خراب ہے، زندگی بہت بری ہے، زندگی اچھی چیز نہیں ہے. تو کیسے اچھی رہے گی؟ تو زندگی کا مقصد تلاش کرنے گیا نا. زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. زندگی کا مقصد خود زندگی ہے. زندگی کا مقصد خود زندگی جینا ہے. تو وہی زندگی جینا، وہ جینے کا ڈھب کیا ہے؟ تو وہی جینے کا ڈھب جو ہے محمد مصطفیٰ سکھائے، وہی جینے کا ڈھب جو ہے انبیاء کرام سکھا رہے تھے، وہی جینے کا ڈھب اولیاء کرام سکھا رہے ہیں. اور جو ان کے طریقے سے، جو نبی کے طریقے سے، ان کے طریقے سے زندگی جینے لگا، ان کے طریقے سے، تو ان کے طریقے سے جینے کو کہتے ہیں سنت کے حساب سے جینا. کیا کہتے ہیں؟ اور سنت پہ عمل کرنا عبادت ہے. تو مطلب عبادت کا مطلب ہوتا ہے زندگی جینا. کیا ہوتا ہے؟ کچھ الگ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. صحیح معنی میں زندگی جینا ہی عبادت ہے. صحیح معنی میں زندگی جینا ہی عبادت ہے. اس لیے جو صحیح معنی میں زندگی کیسے جیتے ہیں، تو جیسے رسول اللہ جیے تھے، جیسے رسول اللہ جیے تھے، اگر ویسا آپ جیو گے، جیسا رسول اللہ جیے تھے، جیسے رسول کریم جیے تھے، ویسا اگر آپ جیو گے تو آپ کی زندگی بھی عبادت، زندگی بھی بندگی ہے. لیکن اب رسول اللہ جیے کیسے تھے؟ تو اب لوگوں نے صرف بار کا پکڑ لیا کہ ہاتھ ایسا کیے، پیر ایسا کیے، کپڑا ایسا پہنے. یہ دیکھ لے. اور باطن میں کیا چل رہا تھا وہ کچھ اس سے کوئی سروکاری نہیں رہ گیا. ارے نظر کہیں تھی تو دیکھنے کی طرف، پھر اندر کیا چل رہا تھا وہ بھی تو چاہیے کہ نہیں؟ ان کا عمل کیا تھا تو حال کیا تھا یہ بھی چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ تو لوگوں نے صرف عمل اٹھا لیا کہ پہلے سیدھا پیر ڈالو، پھر ایسا کرو، پھر ویسا کرو. اور اس کے اندر کا جو رس تھا، اس کے اندر کی جو تاثیر تھی، اس کے اندر کی جو میننگ اور جو حال تھا وہ نادارت. وہ تو کدھر گیا کیا معلوم. وہ تو کہیں کھو گیا. اس سے کوئی سروکاری نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. وہ جیسے ہی وہ رس نکلا تب وہ حضور کی اتباع تھوڑی نہ رہ گئی، حضور کی صرف ظاہری اتباع رہ گئی. کیا رہ گئی؟ تو اب وہ جو جب اس کے اندر دونوں بات آ جائے گی، اندر کی اور باہر کی، جب دونوں بات رہے گی تو وہ عبادت بن جائے گی. وہ حضور سوچو، جب حضور کسی سے بات کرتے ہوں گے تو پھر وہ خدا کی بات کرنے کی جو نعمت ہے، تم ناشکرے ہوں گے نا. اللہ کے رسول نے کیا ناشکر ادا نہیں کیا ہوگا اس کا؟ جب اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول اس کی کوئی بھی نعمت استعمال کرتے ہوں گے اللہ کی، تو پھر وہ کیسے استعمال کرتے ہوں گے اللہ کی نعمت کو؟ کیا خیال ہوتا ہوگا کہ جب وہ اللہ کی کسی نعمت کا استعمال کرتے ہوں گے، تم غافل ہونا، تم بھول جاتے ہوں گے اللہ کی نعمتوں کو کہ اس نے کیا دیا، اور اس کے استعمال کے وقت کیا، اس کو استعمال کر کے سالوں گزر گئے تو بھی یاد نہیں آتا. لیکن حضور تو نہیں بھولے ہوں گے نا. تو پھر جب حضور دیکھتے ہوں گے تو دیکھنے کی نعمت پہ کیا مطلب کیا، کس طریقے سے شکر گزاری کرتے ہوں گے. جب سنتے ہوں گے تو سننے کی نعمت پہ کیا شکر گزاری کرتے ہوں گے. جب بولتے ہوں گے تو بولنے کی نعمت پہ کیا شکر گزاری کرتے ہوں گے. تو کیا ہم لوگ کرتے ہیں وہ شکر گزاری؟ تو پھر سنت کے حساب سے کہاں دیکھے؟ حضور تو شکر گزاری کے ساتھ دیکھ رہے تھے، حضور تو الحمدللہ کے ساتھ دیکھ رہے تھے، حضور تو شکر گزاری کے ساتھ سن رہے تھے. تو ہمارا کدھر ہے؟ ایسی بہت سارے پہلو ہیں. تو اب حضور کی سنت نہیں ہے، صرف سنت کا ڈھانچہ ہے. رہ گئی رسمی ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. سمجھ میں آ رہی باتیں؟ تو یہ باتیں ایسی رہے گی. تو زندگی کا مقصد خود زندگی ہے. تو اسی زندگی کا مقصد خود زندگی ہے. یہی بتانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہی بتا رہے تھے آپ کو، یہی بتا رہے تھے کیا کہ زندگی کیسا جینا. اس لیے آپ دیکھو کہ حضور زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی فرما رہے ہیں. زندگی کا کوئی موڑ نہیں ہے کہ جہاں وہ رہنمائی نہیں کر رہے ہیں. وہ ہر موڑ پہ چلنا کیسے، بیٹھنا کیسے، اٹھنا کیسے، ہر چیز کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے. ہر چیز کے اوپر. یہاں تک کہ آپ اٹھا کے اگر دیکھو گے تو آپ کو حدیثوں میں ملے گا کہ اٹھنے کے لیے دعا ہے، بیٹھنے کے لیے دعا ہے، چلنے کے لیے دعا ہے، لیٹنے کے لیے دعا ہے، سونے کے لیے دعا ہے، اٹھنے کے لیے دعا ہے، دیکھنے کے لیے دعا ہے، آنکھیں بند کرنے کے لیے دعا ہے، بجلی کڑکے تو دعا ہے. ساری سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ ہر چیز کے لیے دعا ہے. تو دعا کا مطلب معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ دعا کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے قریب ہونا. کیا ہوتا ہے دعا کا مطلب؟ پکارنا، اس کو قریب لانا، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرنا. کیا ہوتا ہے؟ تو پھر یہی زندگی ہے. ہر موڑ پہ آپ کو کہہ رہے ہیں بولے کچھ نہیں تو ہر اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو. یہ سکھائے حضور نے.
ہر کام سے پہلے ہر چیز سے پہلے تو حضور زندگی ریئل زندگی جینا سکھا رہے ہیں. اب لیکن کیا کیا نا لکیروں کے فقیروں نے ان کی بات کو بھی جو لکیری کی فقیری بنا دی ہے. زندگی جینے کا مقصد کیا ہے؟ تو خود زندگی ہے. زندگی جینے کا مقصد کچھ اور نہیں ہے. جس نے بھی زندگی جینے کا مقصد کچھ اور سمجھا ہے وہ زندگی کبھی نہیں جی پایا ہے. وہ زندگی جی ہی نہیں سکتا کیونکہ اس نے زندگی کا مقصد زندگی کو نہیں کچھ اور کو سمجھا. تو وہ کچھ اور کرنے کی چکر میں رہ گیا نا. زندگی کہاں جی پائے گا؟ زندگی جینے کا یہی مقصد ہے کہ زندگی جیا جائے. اب وہ جیا کیسے جائے گا؟ تو پھر ہم اولیاء کرام کی زندگی دیکھیں گے. وہ سیکھیں گے کس سے؟ ولیوں سے سیکھیں گے. ولیوں نے کس سے سیکھا؟ صحابہ سے سیکھا. صحابہ نے کس سے سیکھا؟ نبیوں سے سیکھا. نبی سے سیکھا. تو ہم یہ ولیوں سے سیکھیں زندگی کیسا جیا جائے, زندگی کا مقصد ہے, اس کو حل کیسا کیا جائے. تو اس کو حل کرنے کا یہ طریقہ ہے. لیکن لوگوں کو جو ہے اس سے سروکار نہیں ہے, اور لوگوں کو زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ مردہ پرست لوگ ہیں. یہ ابھی آپ کو پتہ ہے یہ کیا چلا ہے؟ اب یہ مورتی پوجا چل رہی ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگ مورتی کو پوجتے ہیں. تو یہ مورتی جس کی تھی نا, بولتے یہ پہلے یہ انسان گزرے تھے پہلے خدا کے جو نیک بندے گزرتے تھے. تو یہ بت پرستی شروع بھی کیسا ہوئی؟ تو یہی آتا ہے کہ جو ہے پہلے خدا کے نیک بندے تھے, ان کا وصال ہو گیا. تو ان کے یادگار کے لیے شیطان نے بتایا کہ بھائی وہ انتقال ہو گیا تو ان کے یادگار کے لیے ایک مجسمہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے آپ ان کو یاد کرو کہ بھائی ایسے بھی کوئی گزرے تھے اور آپ کو ایسی سیکھ دیتے تھے. تو پہلے تو وہ یادگار کے لیے تھی, بعد میں کرتے کرتے یاد کرتے اب وہیں بھی پٹکنے لگ گئے اور رونے لگے, وہیں محنت کرنے لگے, وہیں سب کچھ کرنے لگے. پھر کیا ہو گئے؟ وہ زندہ تھے تو زندے سے فیض نہیں لے پا رہے ہیں. جو نیا نبی آ رہا ہے اس کو قتل کر دے رہے ہیں. جو نیا نبی آ رہا ہے اس کو دکھ درد علم پریشان, اس کو تو حالت خراب کر دے رہے ہیں. اور پرانوں کی جو ہے تصویر وہ مورتی بنا کر کے پوج رہے ہیں. پرانوں کی جو حیات موجود ہے ان سے کچھ نہیں. مطلب یہ تو انسان کی جبلت کے اندر بات آ گئی ہے کہ وہ موت کو پسند کرتا ہے, اس کو زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور بات کرتا ہے جینے کی, بات کیا کرتا ہے؟ بات جینے کی بات کر رہا ہے, لیکن اس کو زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کو مرنے سے لینا دینا ہے, زندگی سے. اس لیے جیتا جاگتا انسان سے وہ مطلب نہیں ہے ان کے وہاں. اس لیے جو جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی سمادھی پہ جاتے ہیں, جو مر جاتا ہے تو اس کی مورتی بناتے ہیں, مر گیا تو اس کی قبروں پہ جاتے ہیں. وہ جیتے جی جو آپ کو دے رہا تھا, جب جیتے جی آپ کو حقیقت آشنائی کی تعلیم دینے کے لیے موجود تھا, تو اس کے پاس جانے کے لیے جان پہ آ رہی تھی, کیونکہ جیتے جیتے تو وہ بتائے گا یہ چھوڑ دے, یہ کرنا پڑے گا, یہ چھوڑ دینا پڑے گا, ایسا چلنا پڑے گا, ویسا چلنا پڑے گا. اور تم کو تو ویسا چلنا نہیں تھا, کیونکہ زندگی کا احساس آپ کی پریشانی کراتی ہے. زندگی کا احساس, آپ کی پریشانی آپ کو زندگی کا احساس کراتی ہے. ابھی آپ کو بخار آئی ہے نا, سر درد ہوا, تو سر درد ہوا تو پتہ چلا نا سر ہے. اور جب سر درد نہیں تھا تو سر کا پتہ چل رہا تھا. اور جب سر درد ہوا تو جب تک سر درد رہا تو پتہ چلا کہ ہاں سر ہے. تو پھر سر درد ختم ہو گیا تو کس کو پتا ہے سر ہے بھی کہ نہیں؟ اپنی الگ ہی بےہوشی کی دنیا میں چلے گئے. تو پھر بھاگنا کدھر ہے؟ سر ڈرنا تھوڑی نہ ہے, بھاگنا نہیں ہے. تو آدمی وہ بھاگتا ہے, کیا کرتا ہے؟ اس کو زندگی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ قوم زندگی بھر مردہ پرست رہی ہے, پھر مردہ پرست ہو جائے گی. زندوں کی تعلیمات کو بھی مردہ بنا دے رہے نا. زندوں کی تعلیمات کو بھی کیوں ہو رہا ہے کہ جب یہ پھول ان پہ کھلا تھا تو زندہ تھا, اب اس کو اٹھا کے لے کے آگے اس کو مردہ کر دے رہے ہیں. جو حضور کی یہ جو حدیثیں ہیں یہ ساری زندہ ہیں. حضور پر ہے تب تک زندہ ہے. تو حضور نے کہا کہ اپنے اندر کھاد پانی دے کر کے اپنے اوپر بھی یہ پھول کھلاؤ. تو انہوں نے کیا پھول نہیں کھلایا, وہاں سے حضور کی بات لی اور وہ اوپر سے چل رہے, اس کی پنکھڑی الگ کر دی اور بول رہے ہمارا پھول زندہ ہے. اس کے ایک پورزے اڑا دیے اس کے. ارے بھائی اس سے ایک ٹہنی کاٹ کر کے نیا جھاڑ لگا دینا تھا اس سے, لیکن وہ نیا جھاڑ لگا کر کے وہ پھول نہیں کھلا رہے, نیا پھول نہیں, پودا نہیں لگا رہے, سمجھ رہے ہیں؟ اس سے نیا پودا نہیں لگا رہے, کر رہے کیا ہے؟ پھول توڑ لیا, اس کی پنکھڑی بکھیر دی اور مزے لے رہے, بولے ارے زندہ ہے. کیا ہے؟ اب زندہ, وہ جیسا ٹوٹا مر گیا وہ, اب کیا بس اب وہ مر رہا ہے, کیا ہے؟ لاش میں مر جائے گا. تو زندگی کا مقصد کیا ہے؟ خود زندگی ہے. زندگی کا مقصد, اس کو زندگی کا مقصد سمجھ میں, اور جس نے زندگی کے مقصد کو حل کرنے لگ گیا تو جیسا حل کرتا اس حل کرنے کے پروسیس کو عبادت کہتے ہیں. اس حل کرنے کے پروسیس کو عبادت کہتے ہیں. اور اگر اس کو زندگی کو واقعی میں نہیں جی رہا ہے جیسا جینا ہے تو پھر وہ کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں ہے. پھر اب اوپر بھی مر رہا ہے, اندر بھی سڑے گا. مولا جو ہے زندگی کا حقیقی مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.